ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق سننے، حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک عظمت صحابہ اور محبت اہل بیت کے لحاظ سے بات کریں گے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اسی سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں اس موقع پر جب انتشار کی حالت ہو اور یہود و نصارہ خفیہ طور پر اپنے لوگوں اور ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ہمیں اس آگ کو بجھانے کے لیے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کی ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو اسلام کے پھیلانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ اصحاب رسول کا ہے، اور کس طرح قربانیاں دے دے کر اپنے مال، جان، اولاد، اپنے گھر بار کی
انہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اگر ان نفوس قدسیہ کو اگر اسلام کے اندر سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا۔ ہم تک جو دعوت تبلیغ کا سلسلہ اور ہمارے آباء و اجداد کا اسلام لانا بھی انہی کی مرہون منت ہے کہ جو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے پیغام کو، رب کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ اور نبی کا تعلق ایک امتی کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ جس طرح ایک ماں کا تعلق اپنے بیٹے کے ساتھ ہے۔ ماں کسی بھی صورت میں اپنے بیٹے کو برائی کی طرف اور دلدل کے اندر گرنے نہیں دیتی، اس طرح اللہ اور اس کا رسول بھی اپنے بندے کو اس طرف جانے سے منع کرتا ہے۔ اور امام سخاوی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک ایسے شخص کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے سینکڑوں سال بعد مدینہ المنورہ میں گیا، اور امام سخاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ میں گیا، اور اس کا اس شہر میں کوئی جاننے والا نہ تھا، اور اس نے دن گزارا اور رات ہوئی تو اسے بھوک لگی، اور جب بھوک کی شدت بڑھی تو اس نے سوچا کہ یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، میں کس کے سامنے دستے سوال پھیلاؤں، اور یہاں اگر میں کسی کے سامنے مانگوں گا تو وہ عام بیکاری سمجھے گا اور مجھے شاید جھڑک دے، اور پھر کہا کہ میں کسی اور سے کیوں مانگوں۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے مزار پر انوار پر، آپ کے روضہ انور پر وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر حضور کی بارگاہ میں التجا کی کہ انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میں بھوکا ہوں، اور میرے لیے آسانیاں کریں، میں کسی اور سے کیوں مانگوں جب آپ ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی سے سوال کیوں کروں؟ کسی اور سے تب مانگا جاتا ہے جب کوئی اپنا نہ ہو۔ یا رسول اللہ میں آپ کے شہر میں ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے سوال کیوں کروں؟ اور پھر کہا کہ یہاں تو کوئی شخص چند ٹکے دے دے اور پھر وہ اس کے دینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے اس کے احسان تلے دبا لیتا ہے، وہ احسان جتلاتا بھی ہوگا لوگوں کے سامنے، اس شخص کی میں نے مدد کی ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ اور شخص اگر کوئی شخص کسی بندے کے سامنے دستے سوال کرتا ہے اور وہ گویا اسے دے بھی دیتا ہے تو زندگی بھر وہ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، سر جھکا کے رہتا ہے کہ اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ ہر آسرا انسان کو جھکاتا ہے لیکن نبی کا آسرا انسان کو سر بلند کرتا ہے۔ ہر سہارا انسان کو نیچے کرتا ہے، نبی کا سہارا انسان کے سر کو بلند کرتا ہے۔ کہا کہ سارے، اور کسی نے کہا نا، اور جتنے بھی سہارے سبق کرتے ہیں، اے محبوب عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر سارا انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، وہ اسے کہیں نہ کہیں اس کے احسان کے نیچے دب جاتا ہے، لیکن نبی کا سہارا جو ہے وہ جسے مل جائے وہ سر فخر سے سر اٹھا کے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم کسی اور کے مانگتے ہو، میں حضور کا مانگتا ہوں۔ تم کسی اور کی آگے ہاتھ پھیلاتے ہو اور پھر کسی اور کا منگتا، کسی چودھری کا، وڈیرے کا، کسی سردار کا منگتا تو سر جھکا کے چلتا ہے، لیکن حضور کا جو بھی منگتا وہ سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تو اس نے کہا نا ضیف کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، اور کہا کہ صدیاں بیت گئی تھی، اور امام سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس شخص نے جب حضور کے روضے پر حضور کی قبر انور پہ جا کے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دہلیز پر آ گیا ہوں، اور جس کو نبی کی دہلیز سے خیرات مل جائے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں سربلند کرتا ہے۔
کہا کچھ لمحے کے لیے وہ سوال کر رہا تھا، بھوکا تھا اور پھر کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو کچھ لمحے وہ سوال کرتے کرتے وہیں بیٹھ گیا، اس سے اونگ آئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ بند ہوئی نیند کے اندر تو اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، اور کہا جب اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو اس نے دیکھا کہ مولا علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے خواب کے اندر۔ جب خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو دیکھا، اصحاب رسول آئے تو وہ کھڑے ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، جس کو پکارا ہے وہ خود آتے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ کہا کہ جب امام سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قول البدیع کے اندر کہ جب وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود تشریف لائے۔ اسے کہا تو بھوکا ہے، سوال نہیں کرتا، تیرے لیے میں کھانا لے کر آیا ہوں، اور کہا کہ اس کو روٹی دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں روٹی کھانے لگا اور روٹی کھاتے کھاتے آدھی روٹی کھا لی، اور جب میں کھا چکا تو میری آنکھ کھلی، خواب تھا اور خواب میں آدھی روٹی کھا چکا تھا، تو جب میں نے آنکھ کھولی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے حضور جسے خواب میں دے تو حقیقت میں دیتے ہیں، جسے خواب میں نظر آئے تو حضور نے فرمایا ہر شخص کا چہرہ شیطان بنا کر تمہارے خواب میں آ سکتا ہے، ہر شخص کی صورت وہ بنا کر آ سکتا ہے، ہر ولی کی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن محبوب کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا حقیقت میں دیکھا، شیطان تو بہکا سکتا ہے لیکن میری صورت بنا سکتا نہیں ہے۔ اور کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روٹی عنایت کی اور پھر اسے وہ عطا ہوئی، وہ اس نے لے لی۔ تو کہا کہ دیکھو جس کو حضور کا سہارا مل جائے، حضور کا آسرا مل جائے، وہ دنیا اور آخرت کے اندر بلندی اللہ اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور پھر اصحاب رسول کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ہر ادا پر اپنی زندگی گزارتے تھے، حضور کے ہر عمل کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر لیتے تھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا، میں نماز فجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے اذن والضحیٰ واللیل اذا سجا کی صورت حضور کی زبان پہ سنی، اور وہ زبان مصطفیٰ تھی اور زبان مصطفیٰ میں کلام خدا تھا، اور کہا کہ حضور نے جو قرآن پڑھا آج اتنے سال گزر گئے وہ لذت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، وہ سرور، وہ مزہ، وہ چاشنی وہ آج بھی محسوس کرتا ہوں جو میں نے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان انوار سے میں نے حضور اللہ کا قرآن سنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کالی چادر پہنی ہوئی تھی، اور اس کالی چادر کے اندر آپ تشریف لا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کالی رات میں چاند نکل آیا ہے۔ اس کالی چاند کے اندر آپ کا سفید چہرہ، وہ دوبالا آپ کا حسن بڑھ رہا تھا، میں ایسا چمکتی تھی کہ جیسے کالی راتوں کے اندر جب چودھویں کا چاند چمکتا ہے ایسے میرے محبوب کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور کہا کہ پھر یہ محبت تھی اصحاب کی، اہل بیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر کئی حدیثوں بارکہ میں آج اصحاب رسول کو برا بلا کہا جاتا ہے، نبی کے خاندان اہل بیت کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں بری زبان استعمال کرے گا مجھ محمد کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، جو میرے اہل بیت میرے خاندان کے بارے میں بری بات استعمال کرے گا مجھے اس نے تکلیف دی۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے خدا کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا کے دلوں کو دیکھا، عالم ارواح کے اندر دنیا کے لوگ جب نہیں بنے تھے تو آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور سب سے پاک دل اور سب سے پیارا دل اللہ نے جو دیکھا تو محبوب کا دل تھا۔
اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل تھا، تو کہا کہ اس دل کو اپنے لیے منتخب کر دیا، کہا کہ میرا محبوب ہوگا اور اسے نبی بناؤں گا، اور اپنے محبوب کے دل کو، سب سے زیادہ پیارا دل جو دنیا میں تھا وہ محبوب کا دل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس دل کو میرے لیے منتخب کر دیا، اور کہا کہ پھر اور دلوں کو دیکھا، اور کہا کہ ان دلوں کو جو نبی کے بعد سب سے پیارے تھے، کہا کہ ان دلوں کو دیکھا، اور ان دلوں کو دیکھا تو انبیاء کے بعد، روایات میں آتا ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے پاکیزہ دل تھے وہ اصحاب رسول کے دل تھے، اور رب تعالیٰ نے نبی کے ساتھیوں کو قبول کیا اور انہیں اپنے نبی کا ساتھی، ان دلوں کو قبول کیا اور ان کو نبی کا ساتھی بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں یہ اللہ نے کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو رب تعالیٰ نے، حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے دلوں کو چنا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ کہا اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے، کہ انبیاء کے بعد جو اللہ نے دلوں کو چنا ہے ان دلوں سے مراد صحابہ کے دل تھے، اور ان دلوں کو چننے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا، تو ان نبی کے ساتھیوں نے اسلام کو پھیلایا، نبی کے لیے اپنی جان پیش کی، نبی کے لیے جہاد کیا، اپنے محبوب کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ تو یاد رکھنا یہ عام لوگ نہیں، یہ رب کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور کے جسم اطہر کو قبر میں اتارا تھا، کہ جن لوگوں نے نبی کی جسم اطہر کو، آپ کے جسم کو قبر تک لے جانے والے جو عظیم لوگ تھے ان میں فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی جسم اطہر کو قبر میں اتارا تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس وقت جب آپ قبر انور میں آپ کی زبان میں کون سے الفاظ تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کو قبر انور میں جب لحد میں لے جایا جانے لگا، فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کر کے ان الفاظ کو سننا چاہ کہ جو اللہ کے نبی کے مبارک زبان پہ تھے، تو وہ الفاظ کیا تھے؟ اس الفاظ تھے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو معاف کرنا، میری امت کا بھلا کرنا۔ یعنی حضور قبر انور میں ہے تو سوچ کس کی ہے، زبان پہ بات کس کی ہے، ذکر کس کا ہے؟ آپ بدر کے میدان میں لڑ رہے ہیں اور پھر آپ کے صحابہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو بھی کلمہ نصیب کر جو تیری مخالفت میں آئے ہیں۔ آپ غار سور کی پتھریلی زمین پر ہیں، آپ کی جبین جب سجدے کے اندر اس پتھریلی زمین پہ ہے تو امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ لمحہ لمحہ، قدم قدم، گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ کے نبی کی زبان پہ ہماری بات تھی، صحابہ کی زبان پہ ہماری بات تھی کہ اللہ میرے محبوب کی امت کا، صدیق اکبر کی زبان پہ یہی تھا، فاروق اعظم کی زبان پہ یہی تھا، حضرت عثمان غنی کی زبان پہ یہی تھا، مولا علی کی زبان پہ یہی تھا، حسنین کریمین کی زبان پہ یہی تھا۔ 1,24,000 انبیاء کے بعد 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اس وقت موجود تھے جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہر صحابی جو تھا وہ جنتی تھا، ہر صحابی نبی کا جنتی ہے، اور جو اس کو جنتی نہ مانے وہ جنتی، بولیں جنتی، جو صحابی کو جنتی نہیں مانتا اس کا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو کہ اس کی زبان پر اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بری بات ہے، وہ توہین کرتا ہے، وہ برا بلا کہتا ہے، تو سمجھو اس کا ایمان مشکوک ہے، وہ مسلمانی کے لباس میں کوئی کافر چھپا ہوا ہے۔ حضرت امام زرع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو کہ کسی ایسی مجلس میں
جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ شخص مسلمان نہیں کوئی زندیق ہو سکتا ہے، کبھی نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ ہستیاں ہیں جن سے رب راضی ہے، وہ رب سے راضی ہیں، جن سے رب راضی ہے، اور جن سے رب راضی رب سے وہ راضی۔ اور پھر وہ ہستیاں جنہوں نے اتنی قربانی دی اپنے مال جان اولاد کی، اپنے گھر بار کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صحابہ کی بات کروں آپ حیران ہوں گے، بھائی آج تو کوئی محبت کی بات کرتا ہے اور محبت کے بعد جب مشکل آتی ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب سکھ کا ٹائم ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب دکھ کا ٹائم ہے تو اپنی اپنی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تو ایسا نہیں کیا، آپ نے دکھ سکھ کچھ نہ دیکھا، آپ نے ہر کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں مکہ کا رہنے والا، میں مدینہ کا رہنے والا تھا۔ میں کہاں کا رہنے والا تھا؟ اب اصحاب رسول کی بات سنیں، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کا رہنے والا تھا۔ میں ایک دن جب فتح مکہ نہ ہوا، میں مکہ گیا اپنے کسی کام کے لیے، میں دیکھا کہ کالے رنگ کا شخص تھا، اس کو رسیوں اور زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اور اس کے گردن پہ رسی ڈال کر اوباش لڑکے اس کو کھینچتے جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ گلی میں گھسیٹتے ہوئے اسے ڈنڈوں سے مارا جاتا، اسے زنجیروں سے پیٹا جاتا، اس کے جسم پہ آگ پھینکی جاتی، اس کے ہاتھوں پہ کیلیں ٹھوکی جاتی۔ لیکن میں حیران تھا کہ اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی وہ کہتا کہ محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کافر آپے سے باہر ہو جاتا، امیہ بن خلف اس کا جو آقا تھا، وہ کہتے ہیں وہ غصے سے لال پیلا ہوتا، وہ اب اور پیسے دیتا اوباش لڑکوں کو، کہا کہ اس کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنی اذیت دو، اتنی تکلیف دو، یہ خدا کو چھوڑ لے، یہ مصطفیٰ کو چھوڑ لے۔ تو کہا کہ وہ لڑکے پیسے دیتے، وہ تو اوارہ اوباش بدماش لڑکے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکے اور شدت کے ساتھ، انہیں کیا لگا، وہ کیا جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، ان کا درم، ان کا سب کچھ تو پیسہ تھا ان لڑکوں کا۔ کہا کہ وہ اوباش بدماش لڑکے وہ پیسے لیتے اور پھر مارنا شروع کرتے حضرت بلال۔ میں کہا میں بلال کو بھی نہیں جانتا تھا، میں تو ایک مسافر تھا، اجنبی تھا، میں تو کسی کام کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے دیکھے کالے رنگ کا شخص اتنی مار کھا رہا ہے، لیکن زبان پہ احد 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 کہہ رہا ہے، زبان پہ اللہ 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 کی صدائیں لگا رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ پھر لڑکے پھر تیاری کر کے آتے، بدل بدل کے آتے، اس کو زنجیروں سے گھسیٹتے، اس کے اوپر آگ کے کوئلے پھینکتے، اس کے جسم کو زنجیروں سے چیرتے، اس کو اذیت لگاتے، گرم ریت پہ لیٹا دیتے، اور یہاں تک کہ اس کی زبان پہ احد احد کی صدا نکلتی، اور پھر وہ مار مار کے اس سے پوچھتے، اور مار مار کے اس سے پوچھتے کہ ہاں اب بتا کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہا جتنی طاقت تمہارے پاس ہے تم مار لو، جتنی ہمت تمہارے پاس ہے استعمال کر لو، جتنی قوت تمہارے پاس ہے اسے آزما لو، لیکن تم اپنی قوت آزما کے تھک جاؤ کہ میرے محبوب کی زبان، میری زبان پہ میرے محبوب کا نام باقی رہے گا۔ کہا میری جسم کی چمڑی اتار لو، مجھے ادھیڑ کے رکھ دو، لیکن میں دامن مصطفیٰ چھوڑوں گا، دامن مصطفیٰ چھوڑوں گا۔ کافروں نے اتنی تکلیفیں دی، اسلام کے لیے قربانی دی انہوں نے، ہمارے لیے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں نے اس کی ہمت کو دیکھا، میں نے اس کی حوصلے کو دیکھا، میں قریب اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو اور کہ انسان کے اوپر موت کا معاملہ، موت منڈلا رہی ہو، اور کوئی کافر اسے کہے تو کفر کر لے یا کفر بول لے ورنہ میں تجھے قتل کروں گا، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جب انسان کو موت کا خوف ہو یا موت کا ڈر ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ دل میں مسلمان ہو، ظاہراً بھلے کلمہ کفر کہہ دے، تو اس کی رخصت ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ آپ بول دو کہ ہاں میں چھوڑ لیتا ہوں۔ کہا تم کیسی؟ میرے پاس ایک شخص آیا، اور میرے پاس آیا، کہا میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ماں باپ نہیں مانتے، میں مر جاؤں گا، یہ آج پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں مر جاؤں گا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن میرے ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔
تو میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا، جب تم شادی ہو بھی جاؤ گے، تم ایسے ہی شادی کر لو گے، تم اس کے بغیر مر جاؤ گے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کہ دیکھو بیویاں مل جائیں گی، ماں باپ نہیں ملیں گے، ملیں گے ماں باپ نہیں ملیں گے۔ اگر تم ان کو ناراض کر کے، وہ تمہارے بھلے کے لیے سوچیں، شاید تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو تم یہ حرکت نہ کرنا، تم اس طرح کی حرکت نہ کرنا کہ ماں باپ کے دل میں ایک تکلیف رہے اور ان کے غم رہے۔ تو کہا کہ بس، میں نے کہا تو کیا کتنی محبت کرتا ہے؟ کہا میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو کہا تیرے باپ نے کیا کہا؟ کہا میں گھر سے نکال لوں گا، آگ کر لوں گا، تجھے اپنے جائیداد سے الگ کر لوں گا۔ تو مجھے سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ پھر استاد جی آپ کا کیا خیال ہے، میں پھر محبت چھوڑ لوں؟ کیا کہا؟ اس نے سوال کیا، کیا میں محبت چھوڑ لوں؟ میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ پہلا عاشق ہے جو محبت میں اختیار رکھتا ہے، تو جو کرنا بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت کرتے وقت پوچھا نہیں جاتا، محبت چھوڑتے وقت پوچھا نہیں جاتا، جب ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے بولا نہیں جاتا ہے میں محبت کرتا ہوں، یہ بغیر اختیار کی چیز ہے۔ میں نے کہا یہ تیری کیسی محبت ہے؟ میں نے کہا یہ تو 2020 کی محبت ہوگی کہ جس میں اختیار بھی ہوتا ہے، کرنا بھی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، چھوڑنا بھی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ اے بلال، تو اس وقت تو ان کی بات مان لے، تجھ پر یہ تکلیف کم کر لیں گے، تجھ پہ یہ تکلیف کو کم کر لیں گے اور تجھے چھوڑ لیں گے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اجنبی شخص، تو نے محبت کی ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ محبت میں اصول ہوتا ہے، وہ غم میں بھی ساتھ ہوتا ہے، خوشی میں بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ سکھ میں بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ دکھ میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اگر کلمے کی دعوت دی اور اللہ کے پیغام کو میں نے قبول کیا، قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے تکلیف سے ڈر گئے۔ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں، تکلیفیں برداشت کر لینا، نبی کی غلامی کو چھوڑنا نہیں۔ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں، تکلیفیں تو مٹ جائیں گی لیکن خدا مٹنے والا نہیں، تکلیفیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن خدا کی محبت ختم ہونے والی نہیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ اے بندے، تو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، کبھی تو بازار گیا اور بازار جا کے تو نے برتن خریدا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا خریدتے وقت کیا کرتا ہے؟ کہا چیک کرتا ہوں، مٹی کے برتن ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کہا کیا، کیسے چیک کرتا ہے؟ کہا اسے ٹھوک ٹھوک کے تک چیک کرتا ہوں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں، کہیں ناکارہ تو نہیں کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اسے کھٹکھٹاتے ہیں، اسے ٹھوکتے ہیں، اسے کیا نام ہے کھٹکھٹا کر اور ضرب لگا کے چیک کرتے ہیں، کہیں یہ ناکارہ تو نہیں، جسے استعمال کر رہا ہوں یہ کچا برتن تو نہیں، میں لے جاؤں گھر جا کے ٹوٹ جائے۔ کہا کہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ میرا محبوب یہ چیک کرنا چاہتا ہے، میرا بلال ابھی کچا تو نہیں، تھوڑی سی تکلیف ہے، مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائے گا۔ میں پیغام دیتا ہوں کہ محبوب مجھے ٹھوک ٹھوک کے یہ جتنا مال لیں، میں کچا نہیں، میں پکا تیری محبت میں اپنی جان بھی قربان کر لوں گا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی عورت شہید تھی، ابو جہل نے پکڑا، کہا سمیہ تو نے کلمہ پڑھ لیا اور ہمارے دین کو چھوڑ لیا؟ کہا چھوڑ لیا۔ کہا چھوڑے گی؟ کہا نہیں۔ کہا ماروں گا؟ کہا مار لوں۔ جب بندہ جب ایمان دل میں آتا ہے تو پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں خدا کی محبت کی وہ قوت آتی ہے، وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سمیہ عورت تھی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کو ابو جہل نے کہا، اسے باندھ لیا، کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ہمارا دین چھوڑا ہے، کفر چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، میں سے کہتا ہوں چھوڑ لو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے تمہارے بچے ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا خاندان ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ کہا کہ جب میں نہیں تھی تب بھی چل رہا تھا، جب میں نہیں ہوں گی تو تب بھی چلے گا، لیکن اے ابو جہل تو یاد رکھ، تو اس طرح مجھے لالچ دے کر، اس طرح مجھے ڈرا دھمکا کر تو مجھے اسلام سے دور نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کی صحابیات کی شرف سے ہٹا نہیں سکتا، میں جان تو دے سکتی ہوں، اسلام چھوڑ سکتی نہیں۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے نیزہ اٹھایا، آپ کے پیٹ میں مارا، آپ اسی وقت جام شہادت نوش کر لی۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔
اتنی قربانی اسلام کے لیے اصحاب رسول نے اور صحابیات نے دی ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے۔ ہمارے پاس تو بنی بنی چیزیں ہیں، ہمارے پاس تو تیار سب کچھ مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اسلام کو چھوڑ لو۔ آپ کے جسم کے اعضاء کو توڑنا کاٹنا شروع کیا، آپ کو مارنا شروع کیا، آپ کے جسم کے اوپر کوئلے آگ ڈال دی گئی، اور یہاں تک کہا کہ دیکھو تم اسلام کو چھوڑ لو۔ اور یہاں تک کہ جب تکلیف بڑھی نا، حضرت عمار بن یاسر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضور گھر پہ تھے، آپ نے اپنا منہ حضور کے گھر کی طرف کیا اور کہا کہ اے اللہ میرے پیغام میرے محبوب تک پہنچا دے کہ تیرے عمار بن یاسر کو کافر شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جب رخ کیا، حضور اپنے گھر سے باہر نکلے، عمار بن یاسر کے پاس آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ حضور میری خوش بختی ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ اور یہاں تک کہ آپ جب تشریف لے آئے تو کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا، آپ نے آگ حکم دیا یا نارو کونی بردن سلام کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے میری عمار بن یاسر پر۔ کافروں نے اس صحابی رسول کو دین کا پر استقامت کی وجہ سے جب آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور قیامت تک پیغام دیا کہ یاد رکھنا یہ آگیں میں نے پیدا کی ہیں، یہ دنیا رب نے پیدا کی ہے۔ رب کہتا ہے کہ آگ، یہ پانی، یہ مٹی، یہ ہوا سب میں نے بنائی ہے، اور یاد رکھنا جب تم میرے محبوب کی ہو جاؤ گے یہ سب تمہاری ہو جائیں گی، یہ سب تمہاری ہو جائیں گی۔ تو پاکستان کے اندر ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر ان کے دین کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جب ہمارے دین کو چیک کیا جاتا ہے تو پھر اس دین کو چیک کرایا جاتا ہے۔ پوری یہودی میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سیٹلائٹ پر جتنے بھی میڈیا کے سیٹلائٹ اسٹیشن ہیں وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم یہ کچھ کریں گے، مسلمان کیا کریں گے، مسلمان کتنا جاگیں گے۔ یاد رکھنا کہ جب ہمارا ایمان باقی نہ رہا تو پھر ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دو چیزیں جوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ستارے ہیں تو اہل بیت کشتی کی مانند ہیں، اور کہا کہ ان دونوں کے ساتھ محبت رکھو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ تو آج ایک خفیہ سازش کے تحت پاکستان کے 73 سالوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کسی کی ہمت، کسی کے اندر اتنی جسارت نہیں ہوئی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ بیچ چوراہے کے اندر، چوکوں کے اندر نبی کے صحابہ کو گالی دے۔ 73 سال جو پچھلے گزر چکے ہیں، کسی کے اندر اتنی جسارت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی۔ یہ 74واں سال ہے قیام پاکستان کے بعد کہ دشمنان صحابہ نے یہ جسارت کی ہے، انہوں نے چوک پہ کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کو گالی دی، حضرت امیر معاویہ کو گالی دی، ان کے اوپر لعن طعن کیا۔ تو یاد رکھنا جو صحابہ کو گالی دے تو ہمارا ایمان ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا اصحاب رسول کو نکال دیا جائے تو ہمارا اسلام باقی بچتا نہیں ہے۔ تو 73 سالوں کے اندر کسی کے اندر کسی دشمنان رسول کی، دشمنان خدا کی، دشمنان صحابہ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دیں۔ لیکن 74ویں سال 2020 کا، اس کے اندر سر عام نبی کے صحابہ کو برا بلا کہا گیا۔ تو یاد رکھنا یہ ہماری دینی اور مسلکی، ہماری قومی اور ہماری ایمانی حمیت کے طرف انہوں نے للکارا ہے اور بتایا ہے کہ ہم گالی دیں گے تو تم کیا کرو گے۔ تو ہر صحابی جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم ساری دنیا اللہ کی راہ میں خیرات کر لو، میرے صحابہ کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں۔ ساری دنیا کے اعمال ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو صحابی کے ایک سانس کے برابر بھی اس کی نیکیاں، صحابی جو سانس لیتا ہے اس پر جو نیکی ملتی ہے، ساری دنیا کے لوگ سجدے میں گر جائیں پھر بھی اس ایک نیکی کے برابر پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا، تو ہم یہ برداشت کریں گے، صحابہ کی گستاخی ہم برداشت کریں گے نہیں۔ اگر ہم یہ صحابہ کی گستاخی برداشت کر لیں تو ہم ڈوب مر جائیں، پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا کراچی شہر 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور اس کے اندر تمام مسلمان 90% مسلمان ہیں اور باقی دوسرے
عیسائی اور ہندو رہتے ہیں، تو ان 1,90,00,000 کی ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ ہمیں اہل بیت کی، ہم اگر اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے اور ان کی ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، کل ہماری عزت بھی بچے گی نہیں، ہماری عزت بھی بچے گی نہیں، ہمارے گھر بار بھی بچیں گے نہیں۔ ہماری جو عزتیں ملی اصحاب رسول اور اہل بیت کی وجہ سے ملی۔ اگر اہل بیت اور اصحاب کربلا کے اندر اپنی پورا خاندان، نبی کے خاندان نے قتل شہید کروایا، اصحاب رسول نے اپنی پوری نسلوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، تو اگر ان دونوں کو نکال دیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ یہود و نصارہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ حمیت ختم کی جائے، یہ غیرت ختم کی جائے۔ تو یاد رکھنا، ہم حضور کی شان میں، حضور کے پیارے صحابہ جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ہم ان کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ نبی کے پیارے اہل بیت جن کی تعریف اللہ قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کا لفظ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ناپاکی کو دور کر لیا اپنے اہل بیت سے، ہم اس کی گستاخی برداشت کریں گے نہیں۔ تو علماء اہل سنت نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور تمام لوگوں نے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ کل بروز ہفتہ صبح 9 بجے انشاءاللہ یہاں سے بھی قافلہ روانہ ہوگا، پورے کراچی سے لوگ تبت سینٹر سے مزار قائد تک شامل ہوں گے۔ تو آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ کے اندر حمیت اور غیرت اور مسلمانیت باقی ہے تو آپ سب لوگ اس میں شامل ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ سب دعوت ہو اور میرے ساتھ یہ پکاریں کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور جو ان کو جنتی نہیں مانتا تو وہ بھی جنتی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔